تو سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ بہت سے بریلوی حضرات، جن میں طاہر القادری وغیرہ شامل ہیں، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی فضیلت یا کوئی حدیث نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. اب آپ کے سوال کا تھوڑا سا آپ مزید وضاحت کریں گے کہ کوئی روایت سرے سے ہے ہی نہیں، ایک تو یہ ہاں ہے، یا پھر روایتیں ہیں تو ان میں کوئی ضعیف ہونے کے قول ہیں یا اس طرح کے، یعنی دو الگ الگ سوال بن جاتے ہیں. جی بالکل، یہ بات میں آپ کو میں اس کے ہاں دوسرے سوال میں آپ سے پوچھوں گا. ہاں. تو تو پہلے میرے اس سوال کا جواب دیں آپ. دیکھیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہیں نا، اور سوال کرنے والے کا سوال کرنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ بھئی روایت کوئی سرے سے ہے ہی نہیں، بالکل. پھر تو یہ بہت بڑی جہالت ہے. کیونکہ حدیث کی جو مین سٹریم کتابیں ہیں جی ان کے اندر روایات موجود ہیں. اب دیکھیں ساجد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے ہمیشہ بلاتے رہتے ہیں سوالات کے لیے. تو آپ تو آج تو ریکارڈنگ کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا. بالکل. یہ اچھی بات ہے، ریکارڈنگ کے ذریعے لوگوں تک بات جاتی ہے. تو یہ میں آپ کے چینل کے علاوہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر لوں گا. میں یہاں پہ دو چیزیں وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حدیث کوئی روایت آئی ہی نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے. یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہتا اگر ہوں. آئی ہے روایت، جی میں آپ کی طرف آتا ہوں، اگر آئی ہے تو پھر اس پہ یہ کال ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی ضعیف ہے، فلان ہے فلان ہے. تو یہ غلط بات ہے. روایتیں بے شمار موجود ہیں. جب قرآن کریم میں قرآن نے سابقون الاولون کا ذکر کیا تو کہا وہ جو فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے پہلے یا جو سابقون الاولون جو ہیں ان صحابہ کرام کا ذکر کیا تو کہا کل، تمام کے تمام جو صحابہ ہیں کہ وعد اللہ حسنہ، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ حسن کر رکھا ہے، یہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. بے شک. قرآن میں آ گیا. اس میں میرے معاویہ ہوں، کوئی بھی صحابی ہو، سب اس کے اندر انکلوڈ ہے. بالکل جی بالکل. اگر روایات کی بات کی جائے تو روایات میں دیکھیں، امام بخاری ہیں، آپ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری میں ان کی فضیلت پہ باب قائم کرتے ہیں. میں دیکھیں آپ کافی بحث کرتے رہتے ہیں میرے ساتھ. جی جی بالکل. مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ ایک محدث بخاری، سب سے قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب ہے سنت کی، اس میں وہ چیپٹر قائم کر رہے ہیں کہ جی امیر معاویہ کی فضیلت پر. اگر ان کے پاس روایت نہیں تو فضیلت پہ چیپٹر کیسے قائم کر دیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. سر آپ مجھے ان کی فضیلت بتائیں اور مجھے وہ حدیث بتائیں، کون سی حدیث میں. میں آتا ہوں صرف. یہ پہلے دیکھیں نا، پہلے تو میرا سوال ہے آپ سے. پہلے تو جو جہاں سے آپ سوال لے کے آئے ہیں جی بالکل. اس بندے سے آپ یہ سوال کریں. اب میں وہ نہیں کہتا کہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، لیکن جہاں سے بھی آپ سوال لیا ہے جی اس سے یہ پوچھیں کہ جو بڑے بڑے ائمہ نے جو کتابوں میں باب قائم کیے ہیں، جی امام بخاری نے باب قائم کیا، باب المناقب اور باب الذکر ابن عباس، باب الذکر امیر معاویہ، سارے باب کے باب قائم کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو باب میں امام بخاری جو روایت آتے ہیں وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ نے ایک وتر نماز پڑھی. تو کسی نے حضرت عباس کو شکایت کی کہ انہوں نے ایک وتر پڑھا. انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑے فقیہ ہیں، عالم دین ہیں، ان کا جو اجتہاد ہے وہ بالکل صحیح ہے، ان کے ساتھ آپ بحث مسئلہ کریں. اور اس کے اوپر امام ابن حجر وغیرہ آگے بحث کرتے ہیں، وہ میں اگر آگے آپ نے وقت دیا تو میں بات کروں گا. انشاءاللہ. تو امام بخاری چیپٹر قائم کرتے ہیں. امام ترمذی، وہ روایت میں پڑھ سنا دوں آپ کو. امام ترمذی سند صحیح کے ساتھ باب قائم کیا، باب مناقب یعنی فضیلت امیر معاویہ میں باب قائم کیا، پورا چیپٹر قائم کیا. اس کے اندر وہ روایت بھی لے کے آتے ہیں. اس کے اندر آپ نے کہا کہ روایت پیش کرتے ہیں، روایت پیش کرتا ہوں. پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی فضائل صحابہ میں امیر معاویہ کی چیپٹر قائم کیا پورا فضیلت کا. اگر فضیلت میں روایت نہیں ہے تو پہلی بات ہے چیپٹر موجود ہے. روایت تو ایک روایت دو روایت کی بات ہی نہیں ہے، پورے چیپٹر. المعجم الکبیر طبرانی میں، ابن الزبید میں کہتا ہوں کہ مختصر بے شمار کتب احادیث میں امیر معاویہ کی فضیلت پہ چیپٹر قائم ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ان کی فضیلت میں کوئی روایت نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک کذب بیانی ہے، ایک جھوٹ ہے اس قسم کا. میں ایک آدھ روایت بھی آپ سے پیش کر دیتا ہوں. یہ میرے سامنے ہے کنز العمال، اس کے اندر چیپٹر ہے میری معاویہ کے جو ہے نا وہ فضیلت کا. اس میں وہ روایت لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے اس امیر معاویہ کو ہادی و مہدی بنا، ہدایت دینے والا اور ہدایت پڑھنے والا بنا. ہدایت تو خود بھی ہدایت یافتہ بنا، اس کو پہلے خود ہدایت ملے میرے اللہ، اور پھر جو ہے وہ ہدایت دوسروں کو بھی بانٹے. مجھے یہ بتائیں کیا رسول اللہ کی دعا کسی کے لیے حق میں؟ اور اس کو کنز العمال کے علاوہ یہ روایت آتی ہے جامع ترمذی میں. یہ
البانی صاحب نے اپنے صحیح کے اندر 1996 نمبر روایت پیش کی اور کہا کہ ھذا حدیث صحیح، اور باب قائم کیا دعواہ للمعاویہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے معاویہ کے حق میں، اس میں وہ یہ جو ہے نا کہ اللہم اجعلنا ہادیا ومہدیا، یہ جو ہے نا انہوں نے دعا فرمائی، تو رسول اللہ نے دعا فرما دی ایک حدیث کہا، تو آپ نے سوال تو یہ کیا کہ ایک حدیث بھی نہیں ہے، یہ ایک حدیث تو یہاں پہ تو حدیث ہے اور بھی ہے، میں صرف ایک آپ کی اتمام حجت کے لیے یہ پیش کر دی ہے، اور یہ جامع ترمذی کے اندر باب المناقب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھنے کے روایات موجود ہیں۔ اب آپ کا مزید اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو بھائی وہ آپ کا ڈاؤٹ اس کے اوپر مزید آپ کو تحقیق کرنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ جو عالم دین ہے طاہر القادری صاحب، انہوں نے یہ بات کس بنا پہ کہی؟ دیکھیں طاہر القادری صاحب ہو گئے یا ابھی بریلیوں کے اندر بے شمار کافی بے شمار پیدا ہو گئے سنتا رہتا ہوں، ہاں بے شمار پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ شیعہ سے یہ چیزیں ملی ہیں، وہ ایک جو ہے نا بنو امیہ کا نام کس طریقے سے ایک ڈھانچہ پیش کیا گیا کہ بنو امیہ کوئی فرعون کی اولاد میں سے نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس طریقے سے ایک چیپٹر ایسا پیش کیا گیا کہ وہ اس صحابہ اکرام کو ڈی موڈرنائز کرنے کے لیے، نیچے لانے کے لیے ایک جو ہے نا وہ متقابل کروایا گیا، مقابلہ کروایا گیا، اور اس میں جو ہے نا ایک کو نیچے ایک اوپر کرنے کے لیے کیا گیا۔ تو یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ طاہر القادری صاحب بہت بڑے محقق ہیں، میں یہ نہیں کہتا، بڑی ان کی تصنیف کتابیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن اس نقطے پر ان کی ایک نہیں، میرے پاس ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھیں، بے شمار ان سے خطائیں ہو گئی ہیں، بے فضول قسم کی انہوں نے یعنی وہ قول کر دی ہیں، کیونکہ اپنی خطا ہے، ان کی اتحادی خطا سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں ان کی خطا ہے۔ دوسرا حجر نے فتح الباری میں کہا ہے کہ ایک روایت یا ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، فضائل معاویہ میں، اچھا ٹھیک ہے، اور ساری کی ساری حدیث جو ہے نا وہ ضعیف ہے۔ اچھا نہیں، اس میں زیادتی کی گئی ہے، یہ جو آپ نے نیٹ سے دیکھا ہے نا، یہ جہاں سے بھی آپ نے اس کا دیکھا ہے، یہ لوگ، میں نے خود جب انٹرنیٹ سے میں دلائل دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں بڑے دلائل آ گئے آپ، جی جی، لیکن جب آپ تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات ایسے ہے ہی نہیں جیسے کہ نیٹ کے اوپر پیش کی جا رہی ہے، یا نیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو سکین لگا رہے ہیں وہ پوری نہیں لگا رہے ہیں۔ سر یہ کافی عالم دین اس میں جو ہے نا شامل ہے، وہ بتاتے رہتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، کئی دفعہ آپ کے ساتھ میری ٹیلی فون پہ یا واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ میری جو ہے نا اس بات پہ تکرار ہوئی ہے، تو آج مجھے موقع ملا ہے کہ آج آپ ہمارے پاس آئیں تو فیس ٹو فیس بیٹھ کے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو بھی پتا چل جائے کہ بھائی فون پہ آپ ہو جاتے ہیں جذباتی، بہت جذباتی تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں لیکن دیکھیں بات یہ ہے ساجد صاحب کہ ایک نقطہ سننا چاہیے کہ ابن حجر نے جب بات کہی ہے تو کہیں کہاں پہ ہے، سوال بھی بنتا ہے۔ ابن حجر جب وہ بخاری کی روایت نہیں ہے جو میں بتایا کہ بخاری فضیلت معاویہ میں باب قائم کرتے ہیں اور نیچے حدیث لے کے آتے ہیں وہ فقیہ والی کی، بہتر ایک پڑھا تو کسی نے اعتراض کیا تو آگے سے کہا گیا کہ یہ تو میری معاویہ بہت بڑے فقیہ عالم ہیں، جب یہ روایت لکھتے ہیں تو ابن حجر اس کی تشریح لکھتے ہیں، اب پوری بات اس میں سے نا یہ صرف جو جملے کاٹے گئے ہیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے جو نا وہ کیا ایسی وہ ابن حجر جو ہے نا یہ جو فضیلت معاویہ میں چیپٹر ہے نا بخاری نے قائم کیا، اس کی تشریح کر رہے ہیں، شرح کی کتاب ہے نا فتح الباری، بخاری کی شرح ہے، اس بخاری کی اس روایت پہ شرح کرتے ہوئے وہ اسحاق ابن رافع کا قول لیتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے یہ کہا ہے کہ اسحاق رافع کہتے ہیں کہ فضیلت معاویہ میں ایک روایت بھی نہیں ہے، یہاں تک بات کی گئی۔ اگلا بات کیا ہے میں آپ کو پڑھ سناتا ہوں، اصل فتح الباری میں جو جملہ ہے وہ کیا ہے، یہ میرے سامنے فتح الباری ہے، آپ کو میں یہ کھول کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے۔ یہ بالکل انتہائی پرلے درجے کی جو خیانت ہے نا یہ اس پہ کام کیا گیا ہے۔ یہ آپ مجھے دکھائیں، میں آپ کو آگے یہ آپ دیکھیں نا، ہاں یہ پہلے آپ اس کی اس روایت کو دیکھیں، یہ روایت یہ ہے، یہ حدیث نمبر 3763 نمبر فتح الباری میں ابن حجر کی تشریح کرتے کہتے ہیں کہ بخاری نے جو یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے نا فضیلت میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ذکرها حدیث التي ذکرها ثم ساق عن اسحاق بن راہوی انه قال لم يصح في فضائل معاویہ شیء، کہ اسحاق راوی نے کہا ہے کہ میری معاویہ کی فضیلت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی کیا بات ہے، اس سے اگلی بات سنیں، جب قول لکھتے ہیں نا وہ لکھنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں امام حنبل سے بھی کوئی قول آیا ہے، فلاں سے بھی آیا ہے، لیکن ان جو ائمہ کے اقوال انہوں نے یہاں پہ نقل کی ہیں ان کی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ جب سند صحیح ایک حدیث کثیرہ موجود ہے، بخاری میں حدیث فضائل میں موجود ہے،
چیپٹر موجود، ترمذی میں موجود، المعجم الکبیر میں موجود، اور دیگر علماء نے حدیث صحیح کی کتابوں میں امیر معاویہ کے چیپٹر قائم کیے اور نیچے حدیثیں لے کے آئے ہیں. اب ایک طرف حدیث صحیح موجود ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک طرف ایک امام کہتا ہے ایک بھی نہیں ہے. اب ہم مجھے بتاؤ، ایک روایت کی سند بھی نہیں ہے، وہ امام کا قول بھی ہے، پرلے درجے کی ایک ضعیف قول ہے، ایک قول ایک طرف، اور ایک طرف ہزاروں حدیثیں جو کہ سند صحیح کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، چھوٹا کیا بہت بڑا اختلاف ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں عالم دین، کچھ عالم، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ عالم دین کہتے ہیں کہ بھائی ان کی کوئی حدیث نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ضعیف ہے. تو دوسری طرف ان کے نام پہ مسجدیں بن رہی ہیں، جگہ جگہ پہ دیکھیں امیر معاویہ مسجد، جو بھی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ چیز بھی تو صحیح نہیں ہے نا. اس چیز کو بھی تو آپ دیکھیں، ایک طرف اختلاف ہے اور دوسری طرف جو ہے نا ان کے حق میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر جاتے ہیں، دوسرے میں آگ لے کر جاتے ہیں. ہم یہ عوام جو ہے، آپ خود بتائیں کہ کون سی طرف جائے، کیا کریں. دیکھیں حقیقت دنیا دیکھنی چاہیے. ایک طرف حدیث کی کتب میں چیپٹر موجود ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ابھی ترمذی میں آپ دکھائی ہے. ایک طرف ایک امام کہہ رہا ہے کہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک طرف میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج جو ہے ابھی آپ ہم بیٹھے ہیں عمان میں ہم بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں دبئی میں بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا ہے، جبکہ یہ خبر آئی ہے کہ بم بلاسٹ ہوا ہے، میں نے کہا ہے، دعویٰ کیا ہے. آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے آتے ہیں کہ بم بلاسٹ ہوا ہے. دوسرے جانب ایک بندہ وہ کہتا ہے، ایک بزرگ معتبر عالم، وہ یہ کہتا ہے وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ جو کچھ نہیں ہوا اس بات کو لے کے پورا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، تو مطلب ہے کہ آپ کی تحقیق غلط ہے کہ تو آپ اس جو دیکھا ہوا ہے وہ مانیں گے، یا جو ایک امام کال ایک بندے نے عام نے کال کیا وہ مانیں گے. اسحاق راوی کہتے ہیں ابن حجر نے ایک کال لکھا کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. ابن حجر 752 ہجری میں گزرے ہیں، اسحاق راوی 6 سال پہلے گزرے ہیں. یہ 6 سال پہلے ایک بزرگ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، فقط ایک کال موجود ہے. اور دوسری جانب کتابیں موجود ہیں جن میں سند صحیح کے ساتھ حدیث معاویہ کے فضائل میں موجود ہے. آپ مجھے بتائیں جو چیز صحیح موجود ہے ایک طرف، دوسرا کہتا ہے پھر ایک کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ قول رد کیا جائے گا. جو حقیقت میں حدیثیں موجود ہیں، ترمذی موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، وہ لینی پڑیں گی پہلے تو حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات ہے یہ قول رد کر دیا جائے گا. دوسری یہ ہے کہ اس میں جو قول بات کیا ہے، وہ کہتے ہیں کانا، یہ جو بات کی ہے نا اسحاق کہتے ہیں ذکر اسو مسائل عن اسحاق ابن راوی انه قال لم يسكت في فضائل معاویہ شیء، کہ معاویہ کے فضائل میں ایک شے بھی نہیں ہے. آگے کہتے ہیں الا، سوائے اس کے کہ معاویہ کے فضائل میں علماء نے چیپٹر قائم کیا، بخاری نے چیپٹر قائم کیے. تو اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو فقیہ والی روایت ہے نا، فقیہ والی، ابن حضرت الحتمی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اسوائق المعرکہ میں بھی، ادھر ابن حجر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ اس راوی کا قول موجود ہے. لیکن اگلی بات کو نہیں بتاتا آپ کو. اگلی بات کیا ہے کہ یہ قول تو موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بخاری کا یہ کہنا کہ وہ فقیہ ہیں یہ ان کی فضیلت میں دلیل ہے. بات میں آ رہی ہے؟ بخاری نے ابن حجر اگلی بات کیا کرتے ہیں کہ ان کی فضیلت میں مزید دلائل ہیں، اگرچہ یہ قول موجود ہے لیکن حدیث صحیحہ موجود ہے جو کہ ان کی. اور آگے وہ کہتے بھی ہیں کہ فَإِلَّا مَا اخْتَلَفُوا لِمُعَاوِيَةَ فِي فَضَائِلِهِ، کیونکہ فضائل میں یہ جو اختلاف آیا ہے لیکن فقط ورد فی فضائل معاویہ حدیثا کثیرا، یہ کثیر روایت معاویہ کے فضیلت میں روایت بھی ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ قول بھی ادھورا پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو معاویہ کی فضیلت میں اقوال موجود ہیں اور اس کا اہل سنت ہمیشہ سے مانتے ہیں اس بات کو. اچھا، یہ جنہیں بھی بریلوی اضلاع میں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ یہ سارے کے سارے پوچھیں کوئی تینو قادری کون ہے؟ قادری ہے. قادری کون ہوتا ہے؟ جو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا ماننے والا ہے. یہ بات ہے جی. آپ تو غوث پاک نہیں کہتے، آپ کیونکہ آپ دیوبندی فقہ سے آئے ہیں. جی میں بالکل. تو آپ دیوبندی ہیں اس لیے آپ غوث پاک نہیں کہتے کہ ہم بریلوی حضرات غوث پاک کہتے ہیں. تو غوث پاک جو عبد القادر جیلانی ہے نا، انہوں نے بھی اپنی عنید الطالبین میں یہ بات لکھی ہے کہ فضیلت امیر معاویہ ثابت ہے. یہاں پہ میں آپ سے ایک اور وضاحت کرتا ہوں، بات کی اضافی کرتا ہوں کہ آپ بھی شاید یوٹیوب استعمال کرتے ہیں اور فیس بک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں جی غوث پاک کی مانتے ہیں ہم کہ غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کو بعض اوقات اس حد تک اونچا کرایا جاتا ہے نا کہ نبی اور اللہ سے بھی آگے کیا جاتا ہے. آپ اس بارے میں مجھے بتائیں کہ دیکھیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ 2-3 دفعہ اس بات پہ میری بحث بھی، آپ کو میں نے بتایا بھی ہے.
تو اس کی تھوڑی وضاحت کریں کہ یہ آیا کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا نہیں؟ دیکھیں دائرہ اسلام سے جو خارج کا فتویٰ ہے نا، میں نے شاید اس دن پہلے بھی کہا میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے. جی دلیل قطعی ثبوت قطعی ڈالنا چاہیے. ان کسی کو کافر کہنا یہ بہت بڑی ہمت ہے، نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کسی ولی کو نبی کے برابر لے کے جاتا ہے، حتیٰ کہ صحابی کے برابر لے کے جاتا ہے، چاہے وہ غوث پاک ہو یا کوئی ولی بھی ہو، اس کی شان اتنی بڑھائی جائے کہ وہ کسی صحابی کے برابر ہو جائے تو وہ گمراہ ہے. اگر کسی صحابی کو نبی کے برابر کیا جائے، جیسے کہ بعض شیعان علی جو ہیں وہ علی کو بعض نبیوں کے برابر جو جب سے سمجھتے ہیں، تو یہ کفر ہے، زیادتی ہے. اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کسی ولی کی جو شان جتنی ایک ولایت کی شان ہے اتنی ہی بیان کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کے نہیں. تو یہاں غوث، میں اس ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی آپ وقت کبھی دیں، کبھی آیا کریں آپ ادھر ہمارے پاس. جب آیا کریں گے تو ہر جمعے کو آپ تشریف لایا کریں، ہمارے لیے آپ قابل عزت ہیں. آپ کی جو سوالات ہوں گے ہم انشاءاللہ اس پہ آپ کو اس ٹاپک پہ نا غوث پاک کے ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ تشریف لائیں، ہم بحث کریں گے. تو مختصر یہی ہے کہ کسی بھی ولی کو اگر جو لوگ بہت غوث پاک کو وہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے برابر لاگے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، اس کو ہم نہیں جائز سمجھتے ہیں. اور نہ ہی بریلویوں کا یہ مسئلہ ہے. بریلویت کوئی یہ بندے کا نام نہیں ہے، یہ ایک منسوب ہوئی ہے امام احمد رضا خان سے. یہ اہل سنت کا ایک دو ٹکڑے ہوئی ہے، ایک جو بندی آپ لوگ ہو گئے، ایک بریلوی ہو گئے احمد رضا خان کے لوگ ماننے والے. لیکن احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیفات ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں، جو ان کا فتح رضویہ ہے، آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ اشش کرنے لگ جائیں گے. بہت کمال ان کی تحقیقات ہیں. ان کی تحقیقات میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کسی ولی کو اتنا بڑھا چڑھا کے یہ نہیں، بلکہ انہوں نے تو رد کی ہوئی ہیں ایسی کتابوں کے جن کے اندر ولیوں کو یعنی اس حد تک لے جایا جائے. بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی مہربانی. انشاءاللہ تعالی اس پہ مزید بھی انشاءاللہ آپ ہم بحث کریں گے. یہ آپ کے یعنی ساری بات اتنی ہے اس کی کہ فضیلت معاویہ میں بے شمار دلائل کو جو صحابی ہے اس کی فضیلت صحابی ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے. جی بالکل. ایک صحابی کی اگر صرف صحابیت لگ گئی نا، ایسے کئی صحابی اسماء و رجال موجود ہیں جن کے ذکر میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، بس اتنا آتا ہے کہ وہ صحابی تھا، تو اس کے صحابی ہونے کی وجہ سے وہ جنتی ہے. اس کی فضیلت ایک عام امتی، ایک بہت بڑا ولی ہزاروں سال صدیوں میں رہنا وہ صحابی نہیں ہو سکتا. نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ جس پہ صحابی کا نام لگ جائے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ صحابی ہے. میرا جو اختلاف ہے نا وہ ان لوگوں سے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ علماء ایسے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ ضعیف ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ میری سمجھ سے باہر. ہمارے ہاں بریلویوں میں نا ابھی دو ایک گروپ بن گئے ہیں. جی. ایک وہ پیرو شیروب والے جو چوکے والے بنے ہیں، حنیف قریشی صاحب ہو گئے، وہ ان کے ماننے والے ہو گئے، اور تیرو قادری صاحب ہو گئے. یہ شیعہ کی آڑ ان کی محبت کی دکھانے کے لیے، شیعہ کی وہ اٹریکشن لینے کے لیے انہوں نے اہل سنت کے اندر بہت گند بنایا ہے. جو حقیقت پسند علماء ہیں آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تحقیق کی دنیا میں جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو دعوت اسلامی نے پچھلے دنوں میں مسجدیں بنائے ان کے نام پہ، تو جہاں پہ کسی صحابی کی اگر کل عمار میں یاسر کو کوئی نہیں مانے گا تو ہم ان کی فضیلت میں محفل سے جائیں گے. کل کوئی کسی اور صحابی کو نہیں مانے گا ہم ان کی فضیلت میں محفل سے جائیں گے. جس صحابی اب ہزاروں اور صحابی ہیں ان کی فضیلت میں ہم کوئی مذہب بھی جو ہے نا ان کی فضیلت میں محفل نہیں کرتا. لیکن ہم اب محفل کرنے کیوں لگ گئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جس چیز کا رد آنے لگ جائے اس کو رد کو ہٹانے کے لیے، دفع کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں ہم لوگ محفل سے جاتے ہیں، مسجدوں کے نام رکھتے ہیں، امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ ان کے جو نہ ماننے والے ان کے ذہن میں آ جائے کہ ان کی شان واضح موجود ہے. پہلے امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی محفل نہیں ہو کرتی تھی جب ان کے منکر بھی نہیں تھے. اب منکر ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کی فضیلت میں محفل کرنی پڑتی ہے، اور یہ حق ہے اور یہ طریقہ کار ہے اسلام کا. ٹھیک ہے جی. چلیں انشاءاللہ بہت شکریہ اس کے اوپر، انشاءاللہ اس کے